یہ واقعہ کئی سال پہلے ہماری فیملی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ہم سب لوگ آج جب اکٹھے بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں تو یہ واقعہ سب کو یاد آ جاتا ہے۔ ہم بچوں نے ابو سے سرما کی چھٹیوں میں پکنک پر مری جانے کی فرمائش کی ہوئی تھی۔ ابو بہت مصروف رہتے تھے، اس لیے ٹالتے جا رہے تھے۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم سب مری کی برف باری انجوائے کرنے کے لیے پورا دن وہاں گزار کر آئیں۔ جیسے ہی مری میں برف باری شروع ہوئی، ہم نے ضد پکڑ لی۔ ابو نے بے مشکل وقت نکال کر اس وعدے پر ہماری بات مانی کہ سورج ڈھلنے سے پہلے ہم واپس آ جائیں گے۔ مقررہ روز مری کے لیے روانہ ہوئے۔ گہرے بادلوں نے ہمارا جوش و خروش مزید بڑھا دیا تھا، جو مری پہنچ کر دیوانگی میں تبدیل ہو گیا۔ دوپہر کا کھانا ہوٹل میں کھانے کے بعد ہم سب موسم انجوائے کرنے کے لیے باہر نکل آئے۔ ایک روز پہلے برف باری ہوئی تھی۔ ہم جی بھر کے برف سے کھیلے۔ ابو واپسی کا اعلان کرتے رہے، مگر ہمارا برف سے کھیلنے کا جنون ابو کی ڈانٹ پر حاوی ہو چکا تھا۔ سورج ڈھلنے لگا، تب ابو نے سختی سے کام لیا اور ہم لوگوں نے کھیل کو چھوڑ کر واپسی کی راہ لی۔ مری کے مضافات سے نکلنے سے پہلے ہی سخت اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہلکی ہلکی برف باری بھی شروع ہو گئی تھی۔ گاڑی بھائی چلا رہے تھے، ان کی ڈرائیونگ بہت اچھی ہے، وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھتے رہے، مگر اچانک ایسا محسوس ہوا کہ گاڑی کا اگلا ٹائر کسی چیز پر اٹک گیا ہے۔ ایکسلریٹر پر زور دیا تو گاڑی رک کر بند ہو گئی۔ بھائی نے دوبارہ سٹارٹ کی تو وہ حیرت انگیز طور پر سیدھی جانے کی بجائے کھائی کی طرف بڑھنے لگی۔ ابو نے فوراً گاڑی بند کروائی اور خود اتر کر گاڑی کے پہیوں کا جائزہ لیا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہمارا خوف سے برا حال تھا۔ اب رات کا اندھیرا پوری طرح سے پھیل گیا تھا۔ ابو نے کئی بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ ناکام ہونے پر ہمیں گاڑی سے اتر کر ایک طرف کھڑے ہونے کا کہا۔ گاڑی کی لائٹیں جلا دیں تاکہ آنے جانے والے ہمیں دیکھ کر مدد کے لیے رک جائیں۔ برف باری آہستہ آہستہ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ اکا دکا گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں، وہ بھی نظر آنا بند ہو گئی تھیں۔ ہم سب سردی سے اکڑے کسی غیبی مدد کا انتظار کر رہے تھے کہ گاڑی کے اندر گیس کا سلنڈر رکھا ہوا تھا جو چائے وغیرہ بنانے کے لیے ابو ساتھ لائے تھے۔ وہ جلا لیا اور ہم سب گاڑی کے اندر ہی بیٹھ گئے۔ تقریباً 9 بجے کے قریب ایک ٹرک آتا دکھائی دیا۔ ہم میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اسے روکنے کا اشارہ کرتے، مگر وہ ہمیں دیکھ کر خود ہی رک گیا۔ اس کو رکتے دیکھ کر ابو بھی باہر آ گئے۔ ڈرائیور کو انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر ڈرائیور کہنے لگا، یہ جگہ خطرے والی ہے، یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ جس پہاڑ کے سامنے آپ لوگ رکے ہوئے ہیں، یہ آسیب زدہ علاقہ ہے۔ یوں بھی تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر سے جنگلی جانور شکار کی تلاش میں نکلنے والے ہوں گے۔ آپ لوگ کئی مصیبتوں میں پھنس جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کو کسی ہوٹل تک لے جاتا ہوں، آپ ٹرک میں بیٹھ جائیں۔ برف باری سے آگے پیچھے کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ یہ سلسلہ 4-5 روز چلے گا۔ آپ لوگ آگے جا سکیں گے، نہ ہی پیچھے۔ ٹرک ڈرائیور نے ایسا ہولناک نقشہ کھینچا کہ اس ماحول میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابو نے فوراً اس کی بات مان لی۔ جب ہم لوگ ٹرک میں سوار ہوئے تو اس نے ایک اور نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، صاحب، اس وقت ہوٹل والے منہ مانگا کرایہ وصول کریں گے۔ میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا، مگر وہ بھی دور ہے اور میں جس کام سے جا رہا ہوں اسے کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو یہاں قریب ہی ایک گھر ہے جو کبھی کبھی ہم ڈرائیور لوگ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اس وقت خالی ہے۔ آپ کو رات ہی تو گزارنی ہے، وہاں بسر کر لیں، صبح چلے جائیے گا۔
ابو ہوٹل کا منہ مانگا کرایہ دینے سے گھبرا گئے تھے کیونکہ وہ اتنی رقم لے کر نہیں آئے تھے۔ ڈرائیور کی اس پیشکش پر وہ فوراً ہی رضامند ہو گئے تھے۔ ڈرائیور نے اپنا ٹرک ایک جگہ روکا اور نیم پختہ بلکہ کھنڈر نما مکان کے آگے ہمیں اتار کر کہا، اندر سے کنڈی لگا لیں، اول تو کوئی اس وقت برف باری میں ادھر آئے گا نہیں، پھر بھی اگر کوئی آ جائے تو آپ دروازہ مت کھولیے گا، جب تک ممکن ہو سکے جاگتے ہی رہیں۔ وہ ہمیں اور خوفزدہ کر کے چلا گیا۔ برف باری مسلسل ہو رہی تھی، کبھی ہلکی ہلکی کبھی تیز۔ ڈرائیور نے اپنے ٹرک سے 3 بستر اتار کر ہمیں دیے تھے اور کمبل بھی، بظاہر وہ صاف ستھرے ہی لگ رہے تھے۔ کچھ گرم کپڑے ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس گھر کا ایک ہی کمرہ تھا، ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کے کونے میں بستر بچھا کر ہم کمبلوں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ بستر گیلے گیلے سے ہو رہے تھے۔ میں نے اپنے بیگ میں سے جائے نماز ٹھونس رکھی تھی، وہ نکالی۔ پہلے عشاء اور پھر مغرب کی قضا نماز پڑھی۔ میرے بعد امی نے بھی پڑھی اور پھر انہوں نے وظائف پڑھنے شروع کر دیے۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے انہوں نے گھبرائے ہوئے انداز میں اپنا سر پکڑ لیا اور کہنے لگی، یہ میرے سر کو کیا ہو رہا ہے، بری طرح چکرا رہا ہے۔ ابو نے کہا، یہ تھکن اور ٹھنڈک کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم لیٹ جاؤ۔ چونکہ ہم راستے میں سینڈوچز اور میوے کھاتے آ رہے تھے، لہٰذا پیٹ میں چوہے نہیں دوڑ رہے تھے، ورنہ بڑی مشکل پڑ جاتی، جبکہ خوف نے رہی سہی بھوک بھی اڑا دی تھی۔ ہم سب گڈمڈ ہو کر بستر میں دبک گئے۔ گیلے بستروں میں ہاتھ پاؤں سن ہو رہے تھے۔ ادھر امی سر کے اس اچانک اٹھنے والے درد اور چکر آنے سے بے کل ہو رہی تھیں۔ بے چارے ابو سب کو سنبھال رہے تھے۔ اچانک باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہماری طرح کوئی برف باری میں پھنس گیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان بھی ہو، دروازہ کھول کر دیکھ لو۔ بھائی اٹھے ہی تھے کہ اچانک ابو نے کچھ سوچ کر کہا، ایسا کرو پہلے یہ پوچھ لو کہ وہ کون ہے، جب مطمئن ہو جاؤ تب دروازہ کھولنا۔ بھائی اٹھ کر دروازے پر گئے۔ دروازہ بدستور وقفے وقفے سے بجا جا رہا تھا۔ بھائی نے کئی بار پوچھا کہ باہر کون ہے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ابو نے ہاتھ کے اشارے سے بھائی کو منع کر دیا کہ وہ واپس آ کر بستر میں گھس گئے۔ دروازہ پھر بجنے لگا تھا۔ ابو نے سختی سے منع کیا کہ کوئی اس طرف دھیان نہ دے، لیکن یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ یہ سلسلہ جاری رہا اور ہم ڈرتے رہے، برف باری بھی ہوتی رہی۔ اس طرح جب بھی دروازہ بجتا تو ہم قرآنی آیات پڑھنے لگتے۔ آہستہ آہستہ سب پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ اسی طرح سوتے جاگتے اور دروازے کی مسلسل دستک کو سنتے صبح ہو گئی۔ دستک بند ہو چکی تھی۔ میری بہن اور بڑے بھائی نے ہمیں عجیب بات بتائی کہ انہیں رات کو ایک دراز قد عورت ابو کے سرہانے کھڑی دکھائی دی تھی۔ پہلے بھائی کی آنکھ کھلی تھی اور اس نے یہ منظر دیکھا۔ اس کے مطابق وہ عورت ابو کے سرہانے کھڑی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ دھوئیں میں تخلیل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بہن کی آنکھ کھلی، انہیں بھی ایک عورت اسی جگہ یعنی ابو کے سرہانے کھڑی دکھائی دی تھی۔ بہن نے کمبل میں منہ چھپا لیا اور درود شریف کا ورد کرنے لگی۔ یہ منظر کب تک رہا؟ انہوں نے کمبل میں سے منہ باہر نہیں نکالا، اس لیے دورانیہ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ ابو نے ہنس کر کہا، یہ تم دونوں کا وہم ہوگا، بعض اوقات خوف کے عالم میں ایسی چیزیں تصور سے نکل کر سامنے آنے لگتی ہیں۔ بھائی نے پوچھا، کیا رات بھر کی دستک بھی ہمیں خوف کی وجہ سے سنائی دے رہی تھی؟ پھر بھائی نے بہن سے پوچھا، تم بتاؤ وہ عورت کیسی تھی؟ میری بہن نے اس کا خلیہ بتایا۔ بھائی نے کہا، جس عورت کو میں نے دیکھا تھا وہ بھی اسی حلیے کی تھی، ہم دونوں کو ایک ہی عورت کیوں دکھائی دی؟ ابو نے ان کا یقین نہیں کیا اور نہ ہی ہم لوگوں نے، البتہ امی خاموش رہیں، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شدید تکلیف میں ہوں۔
اب ہم سب کو بھوک بھی لگ رہی تھی۔ باہر جھانکا تو برف باری کا وہی عالم تھا۔ سوچا تھا صبح سویرے نکل جائیں گے، مگر یہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ ابھی باہمی مشورے جاری تھے کہ وہ ٹرک ڈرائیور آ گیا جس نے رات کو ہمیں یہاں اتارا تھا۔ اسے دیکھ کر ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ الفاظ میں بتانا ممکن نہیں۔ اس نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ صبح آئے گا۔ اس کی غیر متوقع آمد پر ہمیں حیرت ہوئی اور خوشی بھی ہوئی۔ اس نے ابو کو بتایا، میری بیوی نے مجھے ادھر بھیجا ہے کہ آپ کی خبر لے آؤں، ورنہ وہ مجھے ناشتہ نہیں دے گی۔ ابو نے اس سے پوچھا، اسے ہماری خبر لینے کی فکر کیوں ہوئی؟ تم نے اسے ہمارے بارے میں کیا بتایا تھا؟ ڈرائیور چپ ہو گیا، پھر ذرا شرمندہ لہجے میں بولا، مجھے خود ساری رات آپ لوگوں کی فکر میں نیند نہیں آئی۔ دل ملامت کرتا رہا کہ مجھے آپ لوگوں کو اس جگہ چھوڑنے کی بجائے اپنے گھر لے جانا چاہیے تھا۔ دراصل یہ جگہ آسیب زدہ ہے، اور یہ گھر بھی اسی لیے پورا تعمیر نہیں ہو سکا تھا کہ مزدوروں نے یہاں عجیب و غریب مناظر دیکھے تھے۔ ان آسیبی طاقتوں نے انہیں بے حد تنگ کیا۔ ہم لوگوں نے جب اسے ڈرائیوروں کے آرام کے لیے منتخب کیا تو ان مزدوروں میں سے چند ہمیں ملے۔ انہوں نے ہمیں منع کیا کہ اس گھر میں آسیبی اثرات ہیں۔ وہ نادیدہ ہستیاں یہاں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتیں۔ انہوں نے اس گھر کے مالک کو اتنا تنگ کیا کہ اس نے یہ گھر ادھورا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مزدوروں کی باتوں پر میرے ساتھیوں کو یقین نہیں آیا، مگر جب ایک دو بار وہاں ٹھہرے تو انہیں ایک دراز قد عورت دکھائی دیتی تھی، اور پھر دھواں بن کر تحلیل ہو جاتی تھی۔ سب لوگ ڈر گئے اور اس جگہ سے گزرنا چھوڑ دیا۔ کل رات آپ لوگوں کو پریشان دیکھ کر میں نے اس جگہ آپ کو ٹھہرا تو دیا، مگر گھر جانے کے بعد جب یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو وہ بے حد غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ لوگوں کو کچھ ہو گیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا۔ اس نے ہی مجھے صبح سویرے اٹھا کر آپ لوگوں کے پاس بھیجا تاکہ خیریت معلوم ہو سکے اور آپ سب لوگوں کو اپنے ساتھ گھر لے آؤں۔ باہر موسم کے تیور ایسے تھے کہ یہ مدد غیبی لگی۔ ہم اس کے ساتھ فوراً چل پڑے۔ ڈرائیور کہنے لگا، میں نے کل رات یہ سوچا تھا کہ آپ کو اپنے گھر لے چلوں، مگر میری بیوی بہت موڈی ہے۔ اگر اس کی مرضی شامل نہ ہو تو وہ مجھ سے ذرا سا بھی تعاون نہیں کرتی۔ آپ لوگوں کے ساتھ وہ پتہ نہیں کیسا سلوک کرتی، مگر اب اس نے خود اصرار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر آ جاؤں، جبکہ موسم کے آثار بتا رہے ہیں کہ یہ بد سے بدتر ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ موسم ٹھیک ہو جانے تک ہمارے گھر پر رہیں۔ اس غریب مگر دل کی امیر فیملی کے ساتھ ہم نے 3 دن اور 2 راتیں گزاریں۔ ڈرائیور کی بیوی نے ہماری اتنی خاطر تواضع کی کہ جیسے ہم اس کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ ہم سب اپنے طور پر اس کی مدد کرتے تھے، مگر اس کا خلوص بے لوث اور بے غرض تھا، اس لیے وہ انسانیت کے معاملے میں بہت آگے رہی۔ موسم نے تیسرے دن چولا بدلا، راستے صاف ہونے کی خوشخبری ملی۔ اس دوران امی کی طبیعت خاصی خراب رہی۔ جب ہم ڈرائیور کے بیوی بچوں کو الوداع کہہ کر ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی کے پاس پہنچے تو یہ مسئلہ سب کے ذہنوں میں تھا کہ گاڑی کیسے چلے گی۔ ڈرائیور نے دلاسا دیا کہ ہم کوشش کر لیں گے، اگر سٹارٹ نہ ہوئی تو وہ ٹرک میں جا کر کسی مستری کو لے آئے گا۔ ابو نے بسم اللہ پڑھ کے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی، وہ پہلی ہی کوشش میں غرانے لگی اور کچھ ہی دیر میں سٹارٹ بھی ہو گئی۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ڈرائیور کا شکریہ ادا کر کے ہم پنڈی روانہ ہو گئے۔ جیسے اس علاقے کی حدود پار ہوئیں، امی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ یہ خوفناک پکنک ہم تا حیات نہیں بھلا سکیں گے۔ اگر وہ ڈرائیور اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے نہ بھیجا ہوتا تو ہمارا کیا حشر ہوتا۔
یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ مختصر سی کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ہو سکے تو لائک کر دیں اور اپنا کوئی کومنٹ بھی چھوڑ دیں، جس سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ پھر بہت جلد ملیں گے ہم ایک اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک آپ وعدہ کریں کہ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ خدا حافظ۔